नाराजगी कहां बर्दाश्त कराएगा। छोटा सा प्यारा सा दिल है, एकदम धड़की, रोई और रोई। सैयदा फरमावली ज़ैनब अब तो चुप जा, सर ढक तो लिया, और रोई। वफात, ओ ज़ैनब चुप जा, और रोई। अम्मी से चिपट गई, कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना मुझे माफ कर दे। अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला में खींचा गया दुपट्टा, वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? नबी की बेटी का दुपट्टा खींचा। फिर करबला की तरफ से मदीने की तरफ मुंह करके बोली सैयदा ज़ैनब, नाना मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं फिर भी बेपर्दा नहीं थी। मेरे बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डी टूटने की आवाजें मुझे आई, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई का सर नेज़े पे चढ़ा, मैं बेपर्दा नहीं, मगर मैंने चादर ही खींच ली, तो मैं अब कैसे पर्दा करूं? नाना माफ करना। बालों से मुंह ढक लिया है। फिर अपने बाप अली की तरफ देख के बोली, बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं। जब मदीने में चलती थी आप फरमाते थे, ज़ैनब जा रही है मेरी बेटी, जा रही है, जाओ हसन हुसैन उसके पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। और आज आपकी ज़ैनब ऊंटनी पर बैठी है, उसके सर पे दुपट्टा कोई नहीं, बालों से मुंह ढक रही है। मेरे अब्बा मुझे ना माफ कर देना, अपनी ज़ैनब को माफ कर देना। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 4,500 किलोमीटर ऊंटनी पर बैठ के सफर किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई मेरी फूफी की, बल्कि लाशों के सामने सर नेज़े पर वो औरतें नमाज पढ़ती थी। मैं कहता हूं मेरी बहनों, ये दुनिया तुम्हारे लिए शॉर्ट विजिट है। मैं आपसे पूछता हूं, अरे तुम्हारे लिए तो नमाज बदली थी, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने नमाज बदली थी, नमाज के तरीके बदले थे। मर्द नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ लाता है, अल्लाह अकबर कहता है। ये फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, सुने इस बात को, यहां तक हाथ लाता है मर्द। औरत के लिए क्या हुक्म है? यहां तक हाथ लाए, बस यहां बांध ले, यहां लाए, यहां बांध ले, हाथ यहां लाए, यहां बांध ले। मर्द हाथ यहां तक लाए, औरत हाथ यहां तक लाए। क्यों? क्योंकि तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज में भी बेपर्दा हो। तेरे जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज में बेपर्दा। आज रविश में पड़ गई औरतें अंग्रेजों की। जब तक बच्चे माए नेक न होंगी। दिल्ली में एक माँ रो रही है, रात का वक्त है, बच्चा उठ गया, बेबा माँ है। बच्चे ने माँ से पूछा अम्मा क्यों रो रही है? माँ ने कहा बेटे बस एक हाथ पे कीड़ा चढ़ा था, फिर सोचा कि आज तो कीड़ा हटा दिया, कब्र में जाऊंगी तो कैसी अंधेरी होगी, कैसे तख्ते लगा के चले जाते हैं लोग, कैसे मिट्टी डाल के चले जाते। बेटे बस वो कब्र की तन्हाई याद आ गई मेरे लाल, तो इस वजह से रो रही थी। बेटा भी सिर्फ सक्सेस के रोया, अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, 8 साल का हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ भी रोने लगी, मालिक मेरा यतीम बच्चा, इसे कबूल कर ले मेरे मालिक। रोज माँ रोती थी, रोती रही रोज माँ बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पिछड़ा, बेटे का भी इंतकाल हो गया। दिल्ली में लाखों हजारों करोड़ों औरतें आई, बड़ी बड़ी मालदारों की, जाकर के देखो मगर उनकी खबरों के निशान भी नहीं पता। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा ज़ुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। और बादशाहों की खबरें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी दिल्ली में, मगर उसके बेटे के मजार पे आज भी मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। बात अपनी खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट और बस। नौजवानों आपसे पूछ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बात अपनी। कोई ऐसा लॉकर बनाया है आपने? ऐसा लॉक, फिंगर लॉक और फेस लॉक सब है? कोई ऐसा लॉक है? अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह। एक औरत हुजूर की बारगाह में गई, गैर मुस्लिम थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। हुजूर ने फरमाया ले सलमान मेरे इसका सर पे मेरी चादर रख दे। तो बोला तो सही सुभान अल्लाह, बोले तो सही यार सुभान अल्लाह, चादर रख दे। सलमान फारसी बोले हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, ये गैर मुस्लिम की बेटी है। मैं क्या हुआ? है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक देगा। आज तुम्हारे मोबाइलों में ये तस्वीर है, ये रातों को करने वाले, और ये फिर बदकारी की आदत है। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी औरत को बुरी नजर से देखा उसकी आंख में जहन्नम की आग। आंखों से देखना आंखों का ज़िना है, आंखों का ज़िना। जिसने गैर औरत को हाथ लगाया, हुजूर फरमाते शहावत की नजर से हाथ लगाया, उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ छू लिया।
اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے آقا کہ آپ کو بتاؤں کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے، مگر حضور مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ اب مزار پر، بازاروں میں اور جا کر کے فلائٹ میں ادھر ادھر جب بھی عورتوں کو دیکھو تو اپنے بدن کو کبھی ایسے بچاؤ کبھی ایسے بچاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کے سمجھ جائیں حضور کا غلام ہے۔ زنا اتنی بری چیز ہے، زنا یہ زنا اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بدبخت اور بیکار گناہ۔ حضور فرماتے ہیں جب آدمی زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا نا اور اس کو جنت بھی دے دوں گا، تو جنت میں اپنا دیدان نہیں کراؤں گا۔ بتاؤ اگر مالک روٹ جائے، آپ مجھے اپنے گھر بلائیں، ایک کمرہ بھی دے دیں اور خود بات نہ کریں تو؟ ویسے اللہ قریب ہے، ویسے زنا مکافات عمل ہے، جو کرتا ہے اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ ہاں یہ مکافات عمل ہے، اس کا بدلہ ایسا کہ دیواروں سے لیا جائے گا۔ زنزانی کا مطلب یہ کہ وہ بے عزت ہو کے مرتا ہے، چہرے پر رونق نہیں ہوتی اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں۔ موسیٰ کہنے لگے بھائی جانور مر رہے ہیں، دعا کریں۔ موسیٰ گئے جا کے پہاڑ پہ بولے اے اللہ بارش کر دے۔ رب نے فرمایا میں نے بارش نہیں کرنی، اس وجہ سے کہ تیری امت میں ایسا آدمی ہے اسی مجمع میں موجود ہے بھیڑ میں جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے، لگاتار گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ کون ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے؟ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جلدی باہر نکل۔ نہیں نکلا۔ پھر موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ اور چور کو تو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں، وہ کانپنے لگا مالک دیکھ میرا راہ نہ کھول، میں توبہ کرتا ہوں۔ رویا رویا مگر زور سے نہیں رویا، ہلکے ہلکے رویا۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے کہا نام مینشن کر دوں گا، نام لے دوں گا، میں نے جلدی سے نکل۔ کہنے لگا مالک دیکھ نیچے اتروں گا نا تو رسوا ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ چل میں نے مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، سلنڈر کرتا ہوں تیرے سامنے کہ میرے جیسے کوئی گنہگار نہیں، میں نے بڑی راتیں گناہوں میں گزاری ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، میرے مالک مجھ سے بڑی کمیاں ہوئی ہیں، میں تیری طرف پلٹوں گا۔ تو میرا وہ رب ہے کہ میری ماں کے پیٹ میں تو نے مجھے کھانا کھلایا، میری ماں کا کھانا الگ تھا اور میرا الگ تھا، تو تو نے ماں کے کھانے میں سے مجھے اندر دیا، وہ کھانا جو میرے لائق تھا، تو کھلانے والا تو ہی تھا۔ ماں کو گرمی لگتی تھی مگر بچے کو کبھی گرمی نہیں لگنے دیتا تھا تو۔ اے میرے مالک تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کبھی نہیں کروں گا۔ مالک دیکھ مجھے رسوا نہ کر، میں بیکار ہو جاؤں گا، ہمیشہ گلی ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ رویا کہ میرے مالک اگر میرے طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کوئی کریم نہیں۔ ایسا ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو گرے کہ آسمان کی طرف سے بارش ہونے لگی، اتنی بارش، ادھر آنسو ادھر بارش۔ موسیٰ سارے بھاگ کے چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے۔ کہنے لگے مالک تو نے بارش کر دی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب اس کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ موسیٰ کہنے لگے تو پھر اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا، ان ہاتھوں سے میں پنی کے اندر اٹھا کے لایا ہوں، بھیجے۔ موٹر سائیکل پر لڑکے گر جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے میرے باپ دفن ہوئے تھے، مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اللہ میرا جانتا ہے کہ میری تنہائیاں میری قبر کو بڑی یاد کرتی ہیں۔ یاد کرو، رہنا نا قبر میں، ایک تنہائی میں رہنا۔ وہ کہتا ہے تو 4 لوگ تجھے لے کے آئیں گے، ویسے بھی تجھے میری طرف آنا ہے، تو ایسے ہی آ جانا، ایسے ہی آ جا۔ ایک بندے نے کہا میں مر جاؤں نا اپنے لڑکوں سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے نے کہا اپنے لڑکوں سے میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو کفن وفن نہ دینا، ایسی لے کے جانا گھسیٹ کے اور پھر آگ لگا دینا۔ لوگ لے کے جا رہے تھے نا، لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ایسے گھسیٹ کے، نہ کفن پہنایا نہ دفن، نہ تم نے اسے جو کپڑے نئے پہنائے، ایسے لے کے جا رہے ہو۔ کہنے لگا میرا باپ کہتا تھا میں اس لائق نہیں ہوں جسے کفن دیا جائے، نہ میں نماز جنازے کے لائق،
میں نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کو بھلایا, اسے بھول کے رہا, کیسے اب جاؤں اس کی بارگاہ میں. میرے باپ نے کہا تھا آگ لگا دی اس کے اندر, اور اس نے کہا تھا میری آگ پھینک دینا, راکھ میری سمندروں پر اور پہاڑوں پر پھینک دی. جب پھینک دی تو اللہ نے اپنی رحمت سے, حضور فرماتے ہیں, اسے جمع کیا. پوچھا تو نے کیوں آگ لگوائی اپنے اندر؟ جب اسے جمع کیا نا اپنے سامنے, تو کہنے لگا مالک اتنے گناہ کیے تھے, کس منہ سے آتا تیرے سامنے؟ شرم آتی, شرم آتی, بس شرم کی وجہ سے آگ لگوا لی اپنے اندر, ہمت نہیں تھی تیرے سامنے آنے کی. اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو مجھ سے دن دے کے اتنا ڈرتا ہے. اللہ نے اسے بخش دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن گڑا ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور مسکرائیں نہ. جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. نیچے ہاتھ کریں, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ, بس بتائیں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, صرف داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. ایک, کوئی دوسرا عاشق رسول, دو, آگے آ جائیں بھائی, اور کوئی تیسرا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, حضور کی سنت ہے, سرکار کی سب سے پیاری سنت ہے. ہر نبی کے, ہر ولی کے داڑھی, ہر غوث پاک کے بھی داڑھی, غریب نواز کے بھی داڑھی. تیسرا, کوئی عاشق رسول ہے نوجوان جو اپنی اس بری عادت سے توبہ کرے اور آج سے داڑھی کی نیت کر لے؟ کوئی ہے عاشق رسول تیسرا غوث پاک کا ماننے والا؟ کوئی تیسرا عاشق رسول ہو تو جلدی اٹھ جائے, دیر نہ کرے, کہے آج کے بعد انسٹاگرام اور فیس بک والی بھی زندگی نہیں, آج سے ہم نے مدینے والی کی زندگی گزارنی ہے, مدنی زندگی گزارنی ہے, حضور کی سنت کے سائے میں گزارنی. تیسرا عاشق رسول ہے کوئی اس محفل رسول میں؟ بیٹھ, آ جائیں, آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے. سبحان اللہ. ان کی چھوٹی داڑھی یہ پوری کریں گے. داڑھی مڈانا اور کٹانا ایک ہی برابر ہے. اگر مٹھی سے باہر نہیں نکل رہی نا داڑھی, تو پھر وہ داڑھی نہ ہونے کے برابر ہے, وہ بھی اسی حکم میں آتی ہے. میں کہتا ہوں چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ چوتھا غوث پاک کا ماننے والا, چوتھا ہے کوئی دیوانہ؟ چوتھا کوئی عاشق رسول ہو تو جلدی کریں, دیر نہ کریں. دیکھیں میرے پاس ٹائم کم ہے, ذرا مہربانی کریں. بڑی مشکل سے تو میں, حالانکہ میں تقریر نہیں کر پایا ٹھیک سے, آپ کی خدمت ٹھیک سے نہیں کر پایا, معاف کرنا. چوتھا کوئی عاشق رسول ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی چوتھا عاشق رسول جو اللہ سے ڈرتا ہو اور قبر کی تیاری کرے, اپنے